پچھلے چند دروس میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے تھے، ان کا تعلق مزار سے تھا، مزار پہ ہونے والی چیزوں سے تھا کہ ان کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کا علم کیا ہے۔ لوگوں نے مختلف رائوں کا اظہار کیا، کچھ لوگوں نے اپنی پریکٹسز بیان کی، کچھ لوگوں نے علم کے ساتھ بات کی، کچھ لوگوں نے اس کو غلط کہا، ساتھ دلیل دی، اور کچھ نے کہا صرف غلط ہے۔ بہرحال ایک ایک کر کے ان چیزوں کو پھر ایک ایک درس کے ساتھ جواب دیں گے۔ مزار، یہ مزار کیا ہے، اس کا مقصد مطلب کیا ہے؟ ایسی جگہ جہاں زیارت کے لیے جائے جائے، زارا زیارت کے لیے جانے کا مقام مزار۔ مزار بنایا جاتا ہے ان خاص شخصیات کے لیے تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ جانیں کہ یہ کون تھے۔ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں آل سعود کی حکومت سے قبل، اب سے 100 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اس کی چند تصاویر آج بھی موجود ہیں کہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار کے جو لوگ ہیں، ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین ہیں، ان کی قبر مبارک پر ایسے قبہ نما بلڈنگیں تعمیر تھیں فار دا سیک آف امپورٹنس، کہ یہ ایک امپورٹنٹ جگہ ہیں، زیارت کی جگہ ہیں۔ تو مزار کا مقصد زیارت ہے ایک طرف، دوسری طرف کہ یہ اللہ والے لوگ جو اللہ کے مقربین تھے، جو اس دنیا میں آئے اب نہیں ہیں، ان کی یاد تازہ رہے، لوگ انہیں جانے۔ کیوں ان کو جانے، کیوں ان کی یاد تازہ رہے؟ یہ نہیں کہ ان کی اپنی کوئی پبلسٹی کے لیے، بلکہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے جڑے ہوئے تھے، ان کا مقام اللہ سے جڑنے کی وجہ سے ہے۔ تو آؤ ان کے بارے میں پڑھو، سیکھو، سمجھو اور دیکھو کہ اللہ کی دوستی میں کتنے فائدے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرو، ان کے ذریعے اللہ کو جانو۔ اس کا ایک سائیکولوجیکل اور سوشل پرسپیکٹو بھی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم رہتے ہندوستان پاکستان میں ہیں، ہم نے تو نہ عرب کا کلچر دیکھا، نہ ہم عربوں سے ملے، نہ 1400 سال پرانی بات سن کر ہمیں سمجھ میں آتی۔ یہ وہ اولیاء تھے جو اللہ والے تھے، انہوں نے اس سرزمین میں بھی گئے یا نہ بھی گئے ہوں تو علم حاصل کیا، اس کو سمجھا، سیکھا، اور ثقافت کے لحاظ سے، سوشل چیزوں کے لحاظ سے یہ ہم سے زیادہ قریب تھے، ہم ان سے ریلیٹ کر سکتے تھے، یہ ہم سے ریلیٹ کر سکتے تھے، چاہے زبان ہو، لباس ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، ثقافت ہو۔ تو لوگوں کے لیے ایک سورس آف اٹریکشن تھی کہ ہاں اچھا ہماری زبان میں اس کا یہ فہم نکلتا ہے، یہ مفہوم ہوتا ہے، تو ان کی تعلیمات ہیں۔ تو اب وہاں لوگ جاتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ اب یہ بھی ہے نا کہ مزارات جو بنائے گئے تھے ان کا ایک مقصد تھا، وہیں پر ان کی درسگاہیں تھیں، وہیں پر وہ عبادت کرتے تھے، وہیں پر وہ تعلیم و تدریس کا کام دیتے تھے۔ ان کے بعد والے لوگوں نے اس کو سورس آف اٹینشن بنایا، لوگ وہاں آنے شروع ہوئے۔ جب آنے شروع ہوئے تو اس کے بعد کیا وہ کام جو وہ کرتے تھے وہ جاری رہا، یا ان کا نام لے کر کام کو بگاڑ دیا گیا؟ اب یہ دو الگ الگ باتیں۔ ان کی حیات میں جب وہ زندہ تھے تو وہ گیان بھی بانٹتے تھے، علم بھی دیتے تھے، معرفت بھی دیتے تھے، تزکیت النفس بھی دیتے تھے، سدھارتے تھے بندے کو اندر سے باہر تک۔ بعد والوں نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا، لیکن پھر ایک ایسا طبقہ آیا جس نے اسے دھندا بنا لیا۔ اب دھندا بنا لیا تو دھندا چلتا رہے، کیا کریں تلا چلانے کے لیے؟ تو نت نئے طریقے نکالے، یہ کرو، وہ کرو، فلاں جگہ ایسا کرو، فلاں جگہ ایسا کرو، بندے بٹھا دیے، کارندے بٹھا دیے۔ وہ جو باہر بیٹھ کے
سامان بیچتا ہے نا، جب عرس لگتا ہے، ان کی جگہوں کے بھی پیسے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اور یہ سارے مجاورین بیٹھ کر یہ پیسے کھاتے ہیں۔ کیا یہ مقصد تھا ان بزرگوں کا اس دنیا میں آنے کا اور گیان بانٹنے کا، علم بانٹنے کا، اللہ کی محبت بانٹنے کا، کہ ان کے نام پر دھندا کیا جائے کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا، اور اس کو کھایا جائے؟ اب جہاں تک بات ہے کہ مزار پر جا کر کرتے کیا ہیں اور کرنا کیا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زیارت قبور کے لیے جاتے تھے، جنت البقیع جاتے تھے، شہدائے احد ادھر بھی آپ تشریف لے گئے، اور آپ ابوا اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ، آپ ان کی قبر پہ بھی تشریف لے گئے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر بیٹھ کر ایک بچہ جیسے روتا ہے، اللہ اکبر، دوپہر کا وقت ہے، سورج چمک رہا ہے، ایسا گود میں سر دے کے روتا ہے نا بچہ، دونوں پاؤں کھڑے کر کے، اللہ اکبر، ایسے روتے رہے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام وہ بھی جاتے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبرستان پر سے گزر ہوتا تو آپ کہتے، دعا کرتے ان کے لیے۔ بے شک قبرستان جانا ایک طرف تو عبرت ہے کہ یہ آخری منزل ہے، دوسری طرف یہ اس بات کی طرف بھی نظر ہے کہ ایک دن تم نے بھی جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج تم کار خیر کرو، ان کے لیے دعا کرو، کل کو کوئی تمہارے لیے بھی دعا کرے گا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے نا۔ تم کسی کو عزت دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عزت دے گا۔ تم ان کو عزت اس لیے دے رہے ہو کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں۔ تم اللہ والوں کو چاہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں چاہے گا، تم اللہ والوں کا اکرام کرو گے تو اللہ بھی تمہارا اکرام کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک صوفی شیخ کا قصہ ہمارے استاد ہمیں سنایا کرتے تھے کہ وہ کہیں بیٹھے تھے، پانی سے ایسے کھیل رہے تھے تو کسی چھینٹا اٹھ کے کسی کے کپڑے پہ جا پڑا، تو اس کے دوست نے تیش میں آ کے حضرت کو تھپڑ مار دیا۔ ابھی وہ چند قدم بھی نہ چلا تھا کہ گر گیا، تو اس کے ساتھ جو اس کا دوست تھا یا اس کی محبوبہ تھی، جو بھی کوئی تھی، وہ آئی اس صوفی بزرگ کے پاس اور کہا کہ آپ نے بد دعا کی ہے اس کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بد دعا نہیں کرتے کسی کے لیے، ہم تو بد دعا نہیں کرتے کسی کے لیے۔ اس نے جب ہاتھ اٹھایا اور ہمیں مارا، ہم نے تو اسی لمحے اسے معاف کر دیا تھا۔ تو اس نے کہا پھر یہ کیسے گر گیا کہ ہسپتال تک پہنچ گیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو، تمہارے کپڑوں پہ چھینٹا پڑا، تمہارے یار کو غصہ آیا، اور ہمارے گال پہ تھپڑ پڑا تو ہمارے یار کو غصہ آیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر اللہ ان کو دوست رکھتے ہیں، اس لیے تو ان کو کہتے ہیں ولی اللہ، اللہ کے دوست۔ تو اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں جانا، ان کے جانے کے بعد ان مقامات پر جہاں وہ ہوتے تھے وہاں برکتیں ہوتی ہیں، وہاں ثمرات ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو پانے کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں آئے، وہاں انواع و اقسام کے پھلوں کو پایا، تو کہا کہ اے مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ ہے
حضرت زکریا علیہ السلام نے واپس اپنے عبادت خانے میں جا کے دعا نہیں کی، ہنالک دعا زکریا، اسی مقام پہ کھڑے رہ کے دعا کی کہ یہ تو برکتوں والا مقام ہے، یہاں تو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہنالک دعا زکریا، اور دعا کی تو کس سے کی؟ اپنے رب سے کی۔ تو لوگ مزارات پر جاتے ہیں کہ ان مقربین کی عبادت کی جگہ تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر وہاں پر جا کر دعا اللہ سے ہی کرنی ہوتی ہے۔ غیر سے مانگنا شرک ہے، غیر سے نہیں مانگنا۔ آج مزارات پر جو ہم جاتے ہیں نا، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، عورتیں مرد آپس میں خلط ملط ہو رہے ہیں، دھکم پیلی ہو رہی ہے، اور دھمال کے نام پر نہ پردہ ہے نہ کچھ ہے، وہ بس چل رہا ہے سب کچھ، عریانی ہے، بے حیائی ہے، نگاہوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو جہاں پر بات آ جائے ایمان کے خراب ہونے کی تو پھر گھر بیٹھنا بہتر ہے، اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کیا ان بزرگوں نے یہ بھنگ پینا سکھائی تھی؟ کیا وہ بزرگ نماز پڑھنے سے بالکل عاری تھے، یا وہ نماز پڑھنے کا حکم دے کے گئے تھے؟ کتنا بندہ ہے جو وہاں جاتا ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، قرآن کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، مسائل کا نہیں پتہ، حج کا نہیں پتہ، کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جس چیز کو دین سمجھ رہا ہے وہ دین ہے ہی نہیں، نہ وہ ان کی تعلیمات ہے جو وہاں دفن ہے۔ یہ سوال پوچھنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ آپ کے اندر یہ چیز میں انسٹنکٹ پیدا کروں، ایک چیز پیدا کروں آپ کے اندر کہ آپ اس پہ ذرا پڑھیں، دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہو رہی ہیں، ان بزرگوں کی یہ تعلیمات نہیں تھی جو ہو رہا ہے۔ لوگ بڑے نقطے اٹھاتے ہیں کہ جی فلاں شیخ نے کہہ دیا اور فلاں شیخ نے کہہ دیا۔ یہ شیخ ویخ کی بات نہ کرو، ان کے اکابر کی بات کرو، جو سارا کچھ دھندا چلا رہے ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت نے بھی اجازت نہیں دی اس کی۔ یہ سارے باقی جتنے ہیں یہ اعلیٰ حضرت ہی کو مانتے ہیں نا۔ جب شیخ نے اجازت نہیں دی تو تم کیا اجازت دیتے ہو؟ یا ادھر چلے جائیں تو ادھر اشرف علی تھانوی ہیں، قاسم نانوتوی ہیں، احمد حسین مدنی ہیں، انہوں نے بھی اجازت نہیں دی۔ تو جب اجازت نہ یہاں سے ملی نہ وہاں سے ملی تو پھر تمہیں کہاں سے ملی؟ تمہیں کہاں سے ملی؟ نہ اکابرین نے تو اپنی کتابوں میں جن چیزوں سے منع کیا ہے یہ وہ کرتے پھر رہے ہیں، پھر دل نہ دکھے تو کیا؟ وہاں پر بندہ جاتا ہے، فاتحہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس شخص کے لیے جو چلا گیا مغفرت کی دعا مانگے، اپنے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ وسیلے کی اجازت ہے، اس پر پورا ایک باضابطہ درس ہو چکا ہے کہ وسیلے کی حیثیت کیا ہے، وسیلہ ہوتا کیا ہے، اور وسیلہ کیوں پکڑا جاتا ہے۔ اس پر ایک باضابطہ درس ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ یہاں ہم وسیلے پہ بات نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول یہ معصومین ہیں، علاوہ ازیں سب خطا کار ہو سکتے ہیں، ہم سے اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہو خطا کار سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے جو ولی ہوں ان کے لیے بھی دعا اگر مانگیں آپ مغفرت کی، ان کو بھی اگر ایصال دیں تو ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اور جو اللہ والوں کو ایصال کرتے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ اللہ ادھر بھی دیتے ہیں ادھر بھی دیتے ہیں، وہ غنی ہیں، وہ غنی ہیں۔ تو پکڑو اللہ کو، پکڑو اللہ کو، پکڑو اس کے قربت کو، بن جاؤ اس کے بندے،
ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے۔ کوئی کام کرو نا تو اس کی تحقیق کرو کہ آیا یہ جو میں کر رہا ہوں کہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سب کر رہے ہیں، یا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سامنے والا جو ہے نا اس کا فائدہ ہے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے میرا بھائی کہ لوگ دین بھی اپنی منفعت کے تحت بیان کرتے ہیں، جہاں نفع ہو نا اپنا اتنا دین بیان کرتے ہیں، اور جہاں اپنا نفع نہ ہو وہ دین بیان بھی نہیں کرتے۔ یہ آدھی آدھی باتیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی تفسیر میں بیان کریں گے کہ دیکھو کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھے تھے، دیکھو حضور کو تو جواب نہیں پتا تھے، تم کیسے کہتے ہو کہ حضور کا علم میں مشرق اور مغرب؟ تو میرا بھائی وہ روایت بھی ابھی کل ہی ریلیز ہو گئی ہے سند کے ساتھ، کہ وہ جو مشرق اور مغرب اور دنیا اور آسمانوں کا جو علم حضور کو عطا ہوا، وہ بات تو معراج کی ہے، وہ تو معراج کی بات ہے۔ اور معراج کے واقعے کے بعد پھر کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سوال پوچھا گیا ہو اور بعنایت رب مجھے اس کا جواب نہ آتا ہو۔ تم بات کرتے ہو معراج سے پہلے کی، تو کانٹیکسٹ تو ذرا دیکھو نا، لوگوں کو گمراہ تو نہ کرو صرف اس لیے کہ تمہارا عقیدہ بندھا رہے، وہ جن کی تم پیروی کرتے ہو ان کا عقیدہ بنا رہے، انہوں نے جو پٹیاں پڑھائی ہیں وہ بندھی رہیں۔ دین بیان کرو، دین، اپنا نفع نہ بیان کرو۔ اس کے اوپر اور بہت کچھ ہے بات کرنے کو، لیکن درس بہت طویل ہو جائے گا پھر، اس لیے میں نے اس کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ کچھ باتیں آج کر رہا ہوں، کچھ باتیں اگلے درس میں کروں گا، پھر اگلے میں، پھر اگلے میں، تو 4 حصوں میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دوں گا۔ تو مختصراً، جانے کی ممانعت نہیں ہے، جا کے کیا کرتے ہو اس پہ نظر ہے۔ جا کر وہاں پر شریعت کو پامال کرتے ہو تو گناہ کماتے ہو، جا کر وہاں شریعت کے پابند بنتے ہو تو ثواب بھی کماتے ہو اور اللہ کی نظر میں اونچا مقام بھی پاتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔